نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شوال کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ سن 3 ہجری کے شوال المکرم کے 7 تاریخ کو غزوہ احد کا واقعہ رونما ہوا، جو اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہے۔ یہ سن 3 ہجری شوال کی 7 تاریخ کو ہوا اور 23 مارچ سن 625 عیسوی کو بروز ہفتہ کے دن۔ تفصیلات آپ کتابوں میں تفاسیر میں پڑھتے رہتے ہیں، میں واقعہ تو بیان نہیں کروں گا، لیکن اس واقعے کے ضمن میں چند ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی آج کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 نفوس قدسیہ کو ایک گھاٹی پر پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا تاکہ وہ دوسری طرف سے دشمن پر نظر رکھیں، بعض لوگ مورخین کی باتوں میں آ کر اور جو تاریخ کے اندر ایک صحابہ اکرام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کا تاثر لے کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ مخلص نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ انہیں منافق بھی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے دنوں ایک تقریر سن رہا تھا شاہ بلیغ الدین کی، تقریباً 1975-76 کی وہ تقریر ہے، جس میں اس نے ان 50 صحابہ اکرام میں سے اکثر کو نعوذ باللہ منافق کہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ جن صحابہ اکرام کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا، وہ سب کے سب مخلصین تھے۔ اگر وہ منافق ہوتے تو صبح پہلے وقت میں جب ابن ابی اپنے 300 افراد کو لے کر کے واپس چلا گیا عین جنگ کے وقت سے پہلے، تو اسی وقت یہ صحابہ اکرام اگر نعوذ باللہ منافق ہوتے تو اس کے ساتھ نکل جاتے۔ غزوہ احد میں جو 700 افراد موجود تھے وہ سب کے سب مخلصین تھے، اور ان کے اخلاص کی دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو معاف فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ دوسری جو غلط فہمی ان صحابہ اکرام کے عنوان پر عام طور پر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جنگ جوئیں اختتام ہو رہا تھا اور صحابہ اکرام کو اسلام کو فتح حاصل ہو رہی تھی، اس وقت یہ صحابہ اکرام مال غنیمت کے حصول کے لیے اس گھاٹی سے نیچے اترے ہیں، جبکہ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ تھوڑی سی انسان کے اندر اگر عقل ہو، تھوڑا انسان کے اندر اگر شعور ہو، اور وہ جنگی پالیسیوں کو سمجھتا ہو، میدان جنگ کے معاملات کو سمجھتا ہو، تو وہ کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا۔ دیکھیے، جب بھی انسان میدان جنگ میں جنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی سپاہی ہے، تو اس فوجی اور سپاہی نے جنگ کے بعد جتنا مال اٹھانا ہے وہ سارا کا سارا مرکز میں جمع کروانا ہے، اور جمع کروانے کے بعد پھر مال غنیمت تقسیم ہونا ہے۔ اگر وہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ جس طرح کے عام عوام کے اندر مشہور ہے کہ وہ مال غنیمت کے حصول کے لیے نیچے اتر آئے تھے، تو مال غنیمت اگر وہ اٹھا بھی لیتے تب بھی انہوں نے اس مال کو جمع کروانا تھا، جمع کروانے کے بعد اپنے حصے کا مال انہوں نے لینا تھا۔ اگر پوری جنگ کا مال ایک فرد بھی اٹھا کر کے جمع کر لے تو وہ اس ایک فرد کا تو نہیں بنے گا، وہ تو مرکز میں جمع ہوگا، اس کے بعد ہر سپاہی ہر فوجی کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ صحابہ اکرام اس گھاٹی سے نیچے اترے کیوں تھے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کا جواب سب سے آسان یہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام صبح سے اس گھاٹی پہ میدان کی طرف پشت کر کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے پہرے پر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ذمے یہ بات لگائی تھی کہ تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے تاکہ اس طرف سے دشمن نہ آئے۔ تو انہوں نے صبح سے دوپہر تک، یعنی کہ جنگ کے اختتام تک کوئی تلوار نہیں چلائی تھی۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اب دشمن چونکہ بھاگ رہا ہے، آخری وقت ہے، تو ہم بھی چلتے چلتے اپنے تلواروں کی پیاس کو بجھائیں اور 1-2 کافروں کو ہم بھی مار گرائیں۔ اس نیت سے وہ صحابہ کرام آدھے نیچے اترے تھے اور آدھے وہیں کھڑے رہے،
وہ ان کی اپنی ایک اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد کی وجہ سے وہ نیچے اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا، فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ میرے محبوب پیغمبر ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی انہیں معاف کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اور آئندہ اگر کوئی میدان لگے تو ان کو مشورے کے اندر شامل بھی کیجئے۔ تو یہ ان صحابہ کرام کے اخلاص کی بہت بڑی دلیل ہے۔ غزوہ احد کے عنوان پر جو دوسری غلط فہمی جو عام طور پر مشہور ہے اور روایات اور واقعات میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، کہ جو عام مذہبی سکالر ہیں جو قرآن و سنت کے آئینے میں صحابہ کرام کو نہیں سمجھتے اور صرف تاریخ کے آئینے میں صحابہ کرام کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک وقت غزوہ احد میں ایسا بھی آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے تھے، جبکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو جاتے اور صحابہ کرام میں کوئی بھی ان کا ساتھ نہ ہوتا، تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہوتے یا آپ شہید ہوتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چند صحابہ کرام موجود تھے۔ جب مخالفین نے پیچھے سے حملہ کیا اور پھر وہ جو آگے دشمن بھاگ رہا تھا اس نے بھی حملہ کیا، درمیان میں صحابہ کرام پھنس کے رہ گئے، اس میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی دیگر صحابہ کرام کے ساتھ گھیرے میں آئے۔ لیکن آپ اگر غزوہ احد کی تفصیلات پڑھیں گے بڑی کتابوں میں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اس میدان میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اگر میدان جنگ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، اور اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے آس پاس آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو زخمی حالت میں اپنی گود میں آپ کا سر لیے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ڈھال بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں سے تیر لے کر کے کفار پہ برساتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایک صحابی ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ گال مبارک سے خود کی کڑیاں نکالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی جلا کر کے آپ کو زخموں کو برتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت کفار یہ سمجھے کہ ہم جنگ بظاہر جیت چکے ہیں، اس وقت ابو سفیان اسی گھاٹی کے قریب آیا جہاں صحابہ اکرام اللہ کے محبوب پیغمبر کے آس پاس موجود تھے، اور اس نے ایک سوال کیا تھا کہ این محمد، کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کو جواب نہیں دلوایا، جواب نہیں دیا۔ اس نے اگلا سوال کیا این ابا بکر، این عمر، یہ تین سوال اس نے کیے۔ اس وقت یہ تینوں شخصیات یہاں موجود تھی۔ پھر جب اس نے یہ سمجھا کہ میں جنگ جیت چکا ہوں، اس نے اپنے بتوں کی جے جے کار کی اور اپنے بتوں کے نعرے لگائے، ان کی عظمت بلند کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہیں حضرت عمر کو کھڑا کیا، فرمایا کہ عمر کھڑے ہو کر کے اس کو جواب دو کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان کے دونوں صحابہ جن کا نام تو لے رہا ہے ابو بکر عمر، وہ بھی دونوں زندہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام زخمی ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ایک بازو اور ایک سائڈ شل ہو کر کے رہ گئی، دیگر صحابہ اکرام زخمی ہوئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ تیسرا جو ایک اور اس کے اندر شبہ ہے، اس کا ازالہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ان کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر سید الشہداء کا ٹائٹل اور لقب دیا ہے۔ اب یہ جو سید الشہداء کا لقب ہے، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم اکثر اشتہارات میں، پوسٹوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ دیگر شخصیات کو سید الشہداء کا لقب دیتے ہیں، جبکہ یہ نامناسب ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور بہت سارے القابات ہیں، آپ کوئی اور لقب دے دیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہیں، کیونکہ صحابہ اکرام تمام شہداء میں سب سے افضل تو وہ ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائٹل اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
میدان احد میں دے دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن ابن علی ہیں، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یہ سب کے سب شہداء ہیں۔ تو ان کے لیے اور القابات بہت سارے موجود ہیں، آپ القابات دیں۔ سید الشہداء کا لقب صرف اور صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جس کو ملحوظ خاطر رکھنا غزوہ احد کے عنوان پہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے والے میدان احد میں جو مشرکین مکہ تھے، ان میں بہت سارے کردار آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ مثال کے طور پہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح جو گاٹی سے حملہ کرنے والے دو شخص تھے، ایک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس گاٹی سے حملہ کرتے ہوئے آئے۔ حضرت خالد اس لشکر کے امیر تھے جو تیر انداز بھی تھا، تلواریں بھی ان کے پاس تھی، گھوڑ سوار بھی تھے، اور حضرت اکرمہ نائب امیر تھے، نائب کماندان تھے۔ لیکن ان دونوں شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خالد تو فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا، اور حضرت اکرمہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، جناب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سفیان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو ہمیں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم غزوہ احد کے عنوان پر کہیں کوئی بات پڑھیں یا سنیں یا سمجھیں، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان صحابہ کرام جو غزوہ احد میں تو مشرکین مکہ کی طرف سے بڑے بڑے کردار وہ ادا کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ان کو بہت سارے اعزازات دیے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا وعدہ ان سے کر لیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کے گھر کو وہ اعزاز دیا ہے کہ جو اعزاز اس دن بیت اللہ کو دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کو سیف من سیوف اللہ کہا ہے، اللہ کی تلوار قرار دیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات کو ہم سامنے رکھیں، ان کے اعزاز کو سامنے ہم رکھیں۔ بعد میں ان صحابہ اکرام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو غزوہ احد کے موقع پر ہم جہاں واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں، ان میں ان چند باتوں کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔